اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی روشنا نے واش روم کی راہ لی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ کو بری طرح رگڑ رہی تھی، جس سے اس کی ایک اپنے ناخن اس کے بازو پر زخم بنا رہا تھا۔ روشنا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ روشنا اس کو بری طرح اپنے چہرے رگڑتے دیکھ فریال کی آنکھیں پھٹی تھی۔ سرعت سے اس تک پہنچنے، شاور بند کرتے اسے جھنجھوڑتے پوچھا تھا، میں پاگل نہیں، ناپاک ہو گئی ہوں، بہت بری ہو گئی ہوں، میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی۔ دیوار کے ساتھ لگتے نیچے بیٹھی چلی گئی تھی۔ فریال جو پہلے ہی پریشان تھی، اس کے بے ہوش ہونے پر بکلا گئی۔ اس سے پہلے اسے ہوش میں لاتی بھائی دروازے کی دستک سن کر ٹھٹکی تھی۔ روشنا کو ایسے ہی چھوڑتے دروازہ کھولا تھا، پر سامنے کھڑے احتشام بلوچ کو دیکھتے فریال سن ہو گئی تھی۔ جبکہ اس کو بھیگے کپڑوں میں دیکھتے احتشام نے اپنا رخ بدلا تھا۔ اس کے رخ بدلنے پر وہ بے ہوش میں آئی تھی اور خود کو بھیگا دیکھ خفت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ فوراً وہاں سے گئی تھی۔ کسی کو نہ محسوس کرتے وہ پلٹا تھا اور خود ہی اندر آتے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ روشنا آنکھیں کھولو پلیز، اس کے پاس بیٹھتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے نہ آتے دیکھ اپنے فون سے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ اسے جلدی آنے کا کہتی اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ احتشام جو کب سے باہر بیٹھا تھا، اب روشنا کو نہ آتے دیکھ اسے کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ اس سے پہلے قدم اندر کی طرف بڑھاتا سامنے سے آتی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر شکن ابھری تھی۔ ماریا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی بیمار ہے؟ ماریا روشنا اور فریال کی دوست تھی، جس سے احتشام کئی بار مل چکا تھا، لیکن اسے اس وقت دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ جی احتشام بھائی، وہ فریال نے مجھے بلایا تھا، کہا کہ جلدی آ جاؤ، ویسے کہاں ہے وہ؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا سامنے کمرے میں آیا تھا، جہاں فریال روشنی کو اپنے سہارے بیڈ پر بٹھا رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ اس کی حرکت، اس کی کراہت آواز سنتے فریال کا دل اچھل کر خلق میں آیا تھا۔ سختی سے آنکھیں نیچے سیدھی ہوئی تھی۔ وہ بھائی پتہ نہیں، شاید کمزوری سے بے ہوش ہو گئی تھی، انگلی موڑتے بتایا تھا۔ احتشام کی نظر جب روشنا کی آستینوں پر پڑی جو پھٹی ہوئی تھیں، وہ بازو پر زخموں کو دیکھتے سانس سینے میں اٹکا تھا، جبکہ ماریا یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکستہ قدموں سے چلتا یونٹ سے باہر نکلا تھا، آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ دل مسلسل نفی کر رہا تھا کہ جو ہوا وہ تم نے نہیں کیا، پر دماغ ماننے سے انکاری تھی۔ آنکھوں دیکھا کسے غلط ہو سکتا ہے، اور پھر میرے علاوہ وہاں موجود بھی تو کوئی نہیں تھا۔ کیا ایسے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یہ میں نے نہیں کیا۔ جو ایک لمحے مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد وہ مجھ سے نفرت ہی کرے گی۔ اگر یہ سب کچھ واقعہ ہی میں نے کیا ہے، تو میں اس سے جلد از جلد نکاح کروں، اپنا بنا لوں اور اس کی نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، پر پہلے میں سزا لوں گا کسی کو بے آبرو کرنے کی۔ جو سزا اسلام میں دیتا ہے میں وہ سہوں گا۔ خود سے کہتے گاڑی کے رخ مسجد کی جانب کیا تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا، پر اسے یقین تھا کہ روشنا کے بعد وہ رب اسے معاف کر دے گا۔ ظہر کی نماز ادا کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، کب سے رکے آنسو آنکھوں سے رواں ہوئے تھے، جبکہ ہونٹوں پر فقل تھا۔ کیا بات ہے بچے، کیوں رو رہے ہو؟ شفقت بھرا لمس اپنے سر پر محسوس کرتے احد نے اپنا چہرہ اونچا کیا تو خود کو تکتے بزرگ کو دیکھتے اس نے اپنی پلکیں جھکائی تھیں۔ اور کیا کروں، میرے پاس رونے کے علاوہ بچا ہی کیا ہے؟ جس سے محبت کی دم بھرتا تھا، اسے ہی بے آبرو کر دیا۔ آپ جانتے ہیں وہ اب مجھ سے نفرت کرتی ہے،
اس کی بھرائی ہوئی آواز سنتے۔ وہ بزرگ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ وہ روز اس مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، جس وجہ سے وہ بزرگ اسے جانتا تھا۔ آج سے روتا دیکھ وہ حیران ہو گئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ شروع سے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ ان کی نرمی سے پوچھنا پر احد نے انہیں دیکھا تھا۔ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے؟ اس کے سوا پر وہ بزرگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو جواب کا منتظر تھا۔ اسلام میں زنا کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن کرنے کے لیے کہا گیا۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں میں سزا کا مستحق ہوں؟ میں بھی اس گناہ میں شامل ہو چکا ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے زنا کیا ہے؟ ان کی مسکرا کر پوچھنے پر احد زخمی سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ گناہ کرتا اللہ کے بعد اسے ہی علم ہوتا ہے۔ مجھ میں 100 کوڑے لگائے جائیں، اس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ مسکرائے تھے۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تم سے ایک بات کہوں؟ ان کے پوچھنے پر احد نے بلا تاخیر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں اپنا یقین کیسے ہے کہ تم نے زنا کیا ہے؟ ان کے سوال پر احد تھکا تھا، پھر گہرا سانس خارج کرتے ان کو بتانا شروع ہوا۔ اس کی ساری تفصیل سنتے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے 100 کوڑے کون مارے گا؟ مجھے 100 کوڑے کون مارے گا؟ تمہارے بیٹے نے سائم کو کہا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور زوہا سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ درست ہے؟ اسفند بلوچ اس وقت چودھری کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھے۔ ہاں، کیا تو کچھ ایسا ہی مجھ سے۔ پر تم فکر مت کرو، میں اس لڑکی کو جلد ہی کچھ انتظام کرواتا ہوں۔ اپنے آدمی کام پر لگائے ہوئے، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے اس کا کام ختم کر دیں گے۔ رحیم چودھری پریشان سے گویا ہوئے تھے۔ زوہا کی شادی شہروز سے نہ ہوئی تھی اور ان کا بنا بتائے گیم برباد ہو جاتا تھا۔ اگر اتنی جلدی کام نہ ختم کرنا، پہلے ہی دکھانا کہ کون ہے وہ لڑکی جو شہروز چودھری کے دل کو بھا گئی ہے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے حماست سے کہا تھا، جس پر رحیم چودھری کا قہقہ گونجا تھا۔ ہاں ہاں اسفند بلوچ، آج بھی تمہارے سارے شوق ویسے ہی ہیں۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم یوسف بلوچ کے تایازاد ہو۔ اس کا نام لے کر میرا موڈ برباد کرو۔ خود تو مرا، ساتھ ساتھ 2 لوگوں کو لے اور مرا۔ سردار بننے چلا تھا بیچارہ، میٹھی نیند سو گیا۔ اسفند بلوچ نے نحوست سے کہتے جھٹکا تھا۔ ہاں ویسے اب تو اس کا بیٹا بھی اس کے جیسا ہی نکلا۔ ویسے تمہاری بیٹی کا پتہ چلا؟ رحیم چودھری کے پوچھنے پر اسفند بلوچ کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں کہاں گئی، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اسے ڈھونڈوں، میں برباد کروں۔ اسفند بلوچ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھتے رحیم چودھری بھی اٹھے تھے۔ شہروز چودھری کا دماغ درست کرو، ورنہ میں اپنا طریقہ اپناؤں گا۔ ہم ٹھیک ہیں، جلدی ہی مثبت جواب دوں گا۔ رحیم چودھری سے بغیر ہوتے ڈیرے سے نکل گئے تھے۔ پیچھے رحیم چودھری اپنا سر تھام کر رہ گئے تھے۔ کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس شہروز کو راضی کرنے کا۔ آپ دونوں پلیز باہر جاؤ، میں جب کہ آپ کر لوں، روشنا کا ماریا نے جلدی سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں باہر چلے گئے تھے۔ فریال شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ اس کے ریب والی بات احتشام کے سامنے نہ کہہ دے۔ اگر ایسے پتہ چل گیا تو جانے احتشام کیا کرے گا۔ انہیں سوچوں میں گم تھی جب ماریا باہر آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، بس کسی صدمے کے زیر اثر ہے، ہوش ہو گئی ہے اور اس کے بازو پر کسی نوکیلی چیز کو مارا ہے، جس سے نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ دوائی میں نے لکھ دی ہے، تم اسے کھلا دینا اور یہ
یہ ٹیوب لگا دینا۔ ماریا کی بات سنتے احتشام سکون میں ملا تھا، جبکہ فریال تو انہیں لفظوں پر اٹک گئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، مطلب اس کا ریپ نہیں ہوا۔ عہد بلوچ اتنا نہیں اگر، لیکن اس کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ یہ سوال اسے بری طرح کھٹکا رہا تھا۔ احتشام کی آواز پر ہوش میں آئی تھی، فریال بچے میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا، روشنا کو بتا دینا اور اس کا سامان بھی تیار رکھیں۔ اس کے کہنے پر فریال نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے جاتے کچن کا رخ کیا تھا، جلدی جلدی ہاتھ چلاتے سوپ بنانے لگی تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ روشنا کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تھوڑی دیر میں کمرے میں داخل ہوئی تو روشنا ویسے ہی لیٹی تھی۔ روشنا اٹھو یار، احتشام بھائی آنے والے ہیں، چلو جلدی اٹھو۔ اس کا گال تھپ تھپا کر کہا تھا۔ روشنا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ یار جلدی اٹھو، بھائی آنے والے ہیں۔ اس کو چھت کو گھورتے دیکھا کہا تھا۔ بھائی کے نام پر روشنا جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کے تو ذہن سے نکل گیا تھا کہ آج احتشام اسے لینے آنے والا ہے۔ فریال، عہد نے، روشنا اس نے کچھ لیا اور پلیز تم ابھی جلدی سے یہ سوپ پیو اور کپڑے چینج کرو، باقی باتیں میں بعد میں بتاؤں گی۔ اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھاماتے کمفرٹر لپیٹنا تھا۔ اس کی بات پر روشنا کی آنکھیں چمکی تھیں، پر اگلے ہی لمحے ان کی چمک مندی پڑ گئی تھی۔ دماغ ماننے سے انکار تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوما تھا جب وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ خدا کا واسطہ یار جلدی تیار ہو جاؤ، ورنہ احتشام بھائی سے تمہاری خیر نہیں ہے اور رات ہو جائے گی تمہیں گاؤں پہنچتے ہوئے، اس لیے جلدی کرو۔ احتشام کتنی دیر کا کہہ کر گئے ہیں؟ آدھے گھنٹے کا، فریال مصروف سے بولی تھی۔ روشنا نے جلدی سے سوپ پینا شروع کیا تھا اور 2 چمچ لیتے باؤل ٹیبل پر رکھتے، الماری سے اپنا سوٹ لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ 20 منٹ میں روشنا بالکل تیار ہوئی تھی، احتشام کا انتظار کر رہی تھی۔ فریال اس کی پھرتی دیکھ دنگ رہ گئی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ روشنا نے فریال سے ملتے اسے ہدایت دی تھی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، لیکن پلیز عہد کو غلط مت سمجھنا۔ فریال کی بات پر روشنا کے مسکراتے لب سکڑے تھے، اسپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے باہر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، دھیمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ احتشام نے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا تھا۔ بہتر ہوں۔ کیا مومانی، کاظمہ اور رائکا جانتی ہیں کہ میں آج حویلی آ رہی تھی؟ اس کی بات پر احتشام دلکشی سے مسکرایا تھا۔ نہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ سرپرائز ہے۔ اس کی بات پر وہ فقط مسکرا دی تھی۔ رات کے وقت وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے کے منظر کو دیکھتے ایک ہی خوبصورت مسکراہٹ نے دونوں کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ جہاں کاظمہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی، رائکا سے کچھ سمجھ رہی تھی۔ ہم تو آج بھی میری گڑیا کا پڑھائی کا دل نہیں ہے۔ روشنا کی مسکراتی آواز سن کر ان دونوں نے جھٹکے سے اپنے جھکے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، اس کے گلے سے لگی تھی۔ آپو کیسی ہے؟ ہم نے آپ کو بہت مس کیا، کاظمہ نے الگ ہوتے بتایا تھا۔ بھائی، کیا یہی آپ کا سرپرائز تھا؟ رائکا کے پوچھنے پر احتشام نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھائی، بہت اچھا سرپرائز ہے آپ کا، کاظمہ اس کے گلے لگتے لاڈ سے بولی تھی۔ ان کے سرپرائز والی بات سن کر روشنا کو عہد کی باتیں یاد آئی تھیں۔
پھر اپنے ساتھ ہوئے سلوک یاد کرتے پل میں اس کی آنکھوں میں نمی تیزی تھی جس کو سامنے سے آتی شاہینہ بلوچ دیکھتے تڑپ اٹھی تھی۔ روشنا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اپنے سینے سے لگاتی اس کی پیٹ سہلائی تھی۔ شاہینہ بلوچ کا سہارا ملتے روشنا کے رونے میں شدت آ گئی تھی جس کو دیکھتے وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ ممانی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ممانی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ان میں سے الگ ہوتے تم آواز میں بولی تھی جس پر انہوں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ کتنے خدشات ان کے ذہن میں پل گئے تھے۔ اس سے میں رونے والی کیا بات تھی؟ روشنا میری جان نکال دی۔ بچے، آپ نے روئی کا پانی لے کر آؤ۔ اسے پھر سے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے ڈپٹتے روئیکا کو مخاطب کیا تھا۔ ان کی روشنا بلوچ کے لیے اتنی محبت دیکھتی کاظمہ کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، سبز آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ احتشام بلوچ، جس کا سارا دھیان کاظمہ پر تھا، اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ خدا حافظ۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میری چینل کو سبسکرائب، فالو اینڈ بیل کو پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔